अज़ीज़ दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको नया साल 2009 मुबारक हो। और मेरी तमन्ना है कि इस खित्ते अर्ज़ पर अब अगर अमन कायम हो जाए तो इससे और बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो बहरहाल इसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि हमारे इस खित्ते अर्ज़ पर अमन कायम हो और हमारा आपस में ताल्लुक़ एक दूसरे से भाईचारे जैसा हो। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस साल के आगाज़ में जो एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले से, वो ये है कि अभी जो उनके इंतखाबात हुए हैं दिसंबर के आखिर में, उसमें सेकुलर हुकूमत हसीना वाजिद जो शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के फाउंडर थे, उनकी साहबजादी हैं। और शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, पहले मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान जैसे कि इकट्ठे होते थे। बहुत सी हमारी नौजवान नस्ल जो है इस हमारी तारीख़ से शायद वाकिफ़ ना हो, तो ये दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा माजी की बात करते हुए कि जिस दौर में ये इनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत से कामयाब हुए थे, और बज़ाहिर ये चीज़ जो थी कि उन्हें पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होने चाहिए था, लेकिन उस पर जो भी मसाइल खड़े हुए, एक तरफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुए, और मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के हैसियत से दुनिया के नक्शे पे उभरा। और उसके पहले सरबराह जो ठहरे वो शेख मुजीबुर रहमान थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एक फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए उनके तमाम ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। लेकिन उस वक़्त उनकी दो बेटियां, एक ये हसीना शेख और दूसरी गालिबन रेहाना थीं, ये उस वक़्त मुल्क से बाहर थीं और ये बच गई। हसीना वाजिद का जो घर है बांग्लादेश में, वो यानी शेख मुजीबुर रहमान साहब का, वो और जमात अहमदिया के एक उस वक़्त डॉक्टर थे अमीर जमात, जिनके साहबजादे अब अब्दुल अव्वल चौधरी ये इस वक़्त जमात अहमदिया के ऑल इन ऑल मिशनरी इंचार्ज हैं बांग्लादेश में। इनके वालिद अमीर जमात हुआ करते थे और काफ़ी अरसा अमीर जमात रहे। इनका और शेख मुजीबुर रहमान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ था। ये तकरीबन आप यूँ कह लें कि जो अब्दुल अव्वल खान चौधरी इस वक्त जो जमात के ऑल इन ऑल हैं बांग्लादेश में, वो और हसीना वाजिद ये दोनों मतलब तकरीबन हम उम्र हैं, या ये अब्दुल अव्वल जो है वो उनसे शायद कुछ छोटे हों, तो ये उन्हें हसीना आपा कहा करते थे। इनके आपस में इतने गहरे ताल्लुकात थे कि इन दोनों के घर जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने घर के अंदर से एक किस्म का रास्ता बनाया हुआ था एक दूसरे की तरफ आने जाने के लिए। मकसद मेरा ये तमाम बयान करने का है कि इस वक्त जो हसीना वाजिद हैं, उनके ताल्लुकात जमात अहमदिया के मौजूदा जो ऑल इन ऑल बांग्लादेश में अब्दुल अव्वल खान चौधरी हैं, उनके साथ कैसा है। खलीफा बनने से पहले 80s से पहले की बात है, रादर आप 70s में चले जाएं तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद जब भी कभी दौरे पे मशरक़ी पाकिस्तान जाते तो इनसे इनकी मुलाकात शेख मुजीबुर रहमान से, और बहुत सी तस्वीर, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर को मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इनके ताल्लुकात क्या थे और कैसे थे। अब
چونکہ یہ برسر اقتدائی آئی ہیں حسینہ واجد، اور اس سے پیشتر جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کے اندر بہت سی ایسے معاملات کا سامنا کر رہی تھیں جس میں کہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ شدت پسند خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جماعت کے اوپر پابندی لگوانے اور جماعت کی املاک کو نقصان پہنچانے میں بہت سا یہ سلسلہ ہوا، اور جماعت کو اس سلسلے میں کافی سے زیادہ تکلیف بھی پہنچی۔ اب جماعت ایک اس سے پیشتر ایک جو سبق سیکھ چکی وہ یہ کہ بھٹو کا دور تھا جس میں بھٹو کو کامیابی ہوئی اور جماعت نے ان کی پوری مدد کی تھی، اسی طرح کہیں اور سے بھی تو جماعت اس کی خوب تشہیر کیا کرتی تھی، بلکہ پہلے سے یہ باتیں جماعت کر دیا کرتی تھی کہ ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، اور یہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اور چاہے ضیاء الحق کے طیارے کا تباہ ہونے کا تو اس سے بھی خوشیاں یہ مناتے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے، لیکن مرزا مسرور احمد صاحب کے موجودہ دورہ ہندوستان سے جس ذلت، ناکامی اور نامرادی سے ان کی واپسی ہوئی، اس سے جماعت نے ایک سبق سیکھا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی حسینہ واجد جو ہیں یہ کامیاب ہوئی ہیں تو انہوں نے اس اپنی خوشی کو اپنے اندر دبایا اور اس کو سر عام پبلکلی نہیں منایا، بلکہ اوپر کے لیول کا جو ہائی لیول ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے باقاعدہ طور پہ اس پہ خوشی منائی گئی، خوشی کا اظہار کیا گیا، اور یہ تمام سلسلہ جو ہے اب بہت جلد یہ چیز دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کے اندر جماعت احمدیہ کو مراعات حاصل ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ کسی وقت مسرور احمد صاحب یہ اعلان کر دیں یا جماعت یہ اعلان کر دے کہ مسرور احمد صاحب بنگلہ دیش کے دورہ پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے، مطلب ان کی وہ تمام خبریں ملنے سے کہ حسینہ واجد برسر اقتدار آئی ہیں اور ان کا تعلق جماعت کے موجودہ انچارج کے ساتھ حسینہ آپا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں، یہ چیز اب ان چیزوں کو دیکھیے سیاسی طور پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ حالات اور واقعات کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں اور کیا چیز کس وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ جماعت اس کو اپنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فضل، ایک کامیابی، اور یہ دیکھیں اپنی وہ ہندوستان کے دورے کی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ جو بنگلہ دیش کا اب سلسلہ ہوگا اس میں یہ متنج کریں گے، لیکن یہ چونکہ اب بھی یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ریسنٹ ہے، ابھی ایسی کوئی بات انہوں نے باہر نہیں نکالی، لیکن یہ چیز جو ہے میں جس طرح سے بھی میرے پاس پہنچی کہ اوپر کے ہائی لیول نے، مرزا مسرور احمد کے ہائی لیول نے کس طرح سے اس چیز پر سکھ کا سانس لیا اور خوشی کا اظہار کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جماعت کے بہت سے جو بے شک اعلیٰ عہدوں پر بھی ہوں ان کے پاس بھی یہ چیز نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جماعت کے اس لیول کے لوگ کہ بنگلہ دیش کی اس حکومت کے ساتھ جماعت کے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے، جیسے میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں جو حسینہ واجد ہیں اور مشنری انچارج ہیں ان کے تعلقات، تو اس پہ یہ جماعت جو ہے انتہائی مسرت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح پہلے کر کے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی یا کوئی بات ہوتی تھی۔ تو آپ بہت جلد جماعت احمدیہ کے بنگلہ دیش کی حکومت کے حوالے سے آپ ایسی خبروں کو آپ بہت جلد سنیں گے، اور آپ توقع رکھیں گے کہ یہ جماعت جو ہے اس ضمن میں اپنی خوشی، اپنی کامیابی اور ان چیزوں کے سلسلے میں یہ خبریں دے گی۔ اب باقی اس کی تفصیل میں دوستو یہ عرض کروں کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے MD.org، اس کی کوئی ہم نے تھوڑی سی شکل تبدیل کی ہے، اس کا سیٹ اپ تبدیل ہوا ہے، لیکن پرانی سائٹ اردو کی وہاں پر موجود ہے، آپ اس پر جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، اور جو ہمارا تازہ گزٹ جو ہے اس کے اندر اس خبر کی بھی بنگلہ دیش کی حکومت اور جماعت احمدیہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی خبر ہوگی۔ آپ اس کی تفصیل جو ہے آپ ہمارے گزٹ آن لائن جو نیا 1-2 روز میں آپ کے سامنے آ جائے گا MD.org سائٹ کے اوپر، اس میں آپ یہ تمام تفصیل پڑھ سکیں گے، اس میں مزید بھی خبریں ہیں کہ کیا چیز ہو رہی کیا نہیں۔ آپ MD.org کو وزٹ کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ آپ کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، اور دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ اس خطہ ارض پر امن قائم ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔